بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، زکوٰۃ کے سلسلہ میں ایک اہم مسئلہ زیر بحث ہے کہ کون سی وہ پراپرٹی ہے، کون سا وہ سامان ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے اور کس قسم کی پراپرٹی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو آج میں اس مسئلہ کے متعلق چند اہم گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو تم کماتے ہو ان میں سے پاکیزہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرمایا انفقوا من طیبات، دو شرطیں عائد کی ہیں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے سلسلہ میں۔ ایک فرمایا کہ من طیبات، وہ مال جو تم کماتے ہو وہ پاک ہونا چاہیے، پاکیزہ مال، اور دوسری ما کسبتم، جو تم کماتے ہو۔ ما اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے، یعنی اسپیسیفک نہیں ہے، کوئی خاص مال نہیں، جو بھی تم کماتے ہو، پرافٹ لیتے ہو، مال تجارت ہے تمہارا، اس کے اندر گاڑیاں ہیں، اس کے اندر پلاٹس ہیں، اس کے اندر گھریلو معاملات ہیں، یا کوئی اور بھی چیز ہے کہ تم گھر خریدتے ہو اس سے پرافٹ لیتے ہو، پلاٹ خریدتے ہو اس سے پرافٹ لیتے ہو، یا سامان تجارت دیگر ہے اس سے تم پرافٹ لیتے ہو، وہ مال تم کماتے ہو، تو اللہ نے فرمایا ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے ایک پاکیزہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث سنیے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 95 ہے۔ کہتے ہیں کہ کان یأمرنا ان نخرج الصدقہ من الذی نعد للبیع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے ان نخرج الصدقہ تھا کہ ہم صدقہ نکال لیں، من الذی اس مال میں سے نعد للبیع جس کو ہم بیع کے لیے شمار کرتے، یعنی وہ مال جس کو ہم مال تجارت کہتے ہیں، تو آقا علیہ السلام ہمیں یہ حکم دیا کرتے کہ اس میں سے کیا نکالیں؟ صدقہ یعنی زکوٰۃ نکالیں۔ اب یہاں پر اس آیت اور حدیث کی روشنی میں جو فقہا نے، اور فقہا سے مراد میں نے ائمہ اربعہ کے متفقہ جو اقوال ہیں ان کو لیا ہے، انہوں نے یہاں پر مال کی دو تقسیم کی ہے، دو اقسام بیان کی ہیں، یعنی جو سامان ہے، ایک سامان تجارت ہے جس پر زکوٰۃ لازم آتی ہے، اور ایک وہ سامان ہے کہ جو ذاتی استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، جو بھی مال آپ گاڑیوں کی شکل میں لیتے ہیں، آپ کپڑے کی شکل میں لیتے ہیں، آپ پلاٹس کی شکل میں لیتے ہیں، آپ زمین کی شکل میں لیتے ہیں، یا کسی اور شکل میں، آپ اس نیت کے ساتھ لیتے ہیں کہ آپ اس کو بیچ کر اس سے پرافٹ لیں گے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور کسی قسم کا مال آپ اپنی ذات کے لیے، اپنے استعمال کے لیے، بچوں کے استعمال کے لیے، اپنی رہائش کے لیے، کسی چیز کے لیے جو ذاتی استعمال ہے اس کے لیے آپ، یا گاڑی ہے ذاتی استعمال کے لیے لیتے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب جو سامان تجارت میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو فقہا نے لکھی، کہا کہ سونا بھی ہو سکتا ہے، چاندی بھی ہے، گھریلو سامان بھی ہے، پلاٹس بھی ہیں، زمین بھی ہے، یعنی زمین لازمی نہیں ہے کہ آپ نے زمین لی ہے، زیادہ زمین ہے، 10-20 ایکڑ ہے، اور آپ کا مقصد ہے کہ اس کو بیچنا ہے، اگر تو وہ زراعت کے لیے ہے تو لامحالہ طور پہ اس میں سے زراعت کریں گے، اور اس میں سے جو آپ کو مال آئے گا، جو اس میں سے آپ کو فصل آئے گی، اس میں سے عشر دیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس کے پلاٹس بنا کے بیچنے ہیں اور اس کو پرافٹ کے لیے آپ نے رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو اناج اور کپڑے وغیرہ، تو یہ سامان تجارت ہے، تو سامان تجارت پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور جو ذاتی استعمال کے لیے چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن جو سامان تجارت ہے اس میں بھی پھر 4 شرائط پائی جاتی ہیں۔ اگر 4 شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نصاب تک پہنچے، یعنی آپ نے جو بھی مال خریدا ہے اس کی مالیت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ جو زکوٰۃ جس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو لامحالہ طور پہ جب بندہ کوئی گاڑیاں خریدتا ہے، یا کاروبار کے لیے، پروفٹ کے لیے وہ پلاٹس خریدتا ہے، یا اس طرح کا کوئی کاروبار کرتا ہے، تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، وہ اتنے مالیت کا ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر 1 سال کا عرصہ گزرا ہو۔ یہ بات ذرا سمجھ لیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مال تجارت خریدتا ہے، یعنی آپ اس کو یوں سمجھے، سامان خریدا اس نے،
گاڑی خریدی یا پلاٹ خریدے، اب اس نے قسطوں میں پیسے دیے یا اس نے 6 مہینے پہلے پیسے دیے یا سال پہلے پیسے دے دیے، مگر وہ سامان اس کی ملکیت میں نہیں آیا، ابھی اس کے تصرف میں، اس کی ملکیت میں ابھی تک نہیں آیا، تو اب پھر وہ جو عرصہ گزرا ہے جب اس نے پیسے دے دیے تھے تب سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جب سے مال جو ہے، سامان جو ہے اس کے قبضہ میں آ جائے گا، اور پلاٹس جو ہیں اس کے قبضہ میں آ جائیں گے، زمین اس کے قبضہ میں آ جائے گی جو اس نے پروفٹ کے لیے لی ہے، تو پھر اس پر کیا ہوگی، اور 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سامان تجارت اس کو خریدتے وقت ایک اور جو اہم شرط فقہا نے لکھی کہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو پروفٹ کے لیے خرید رہا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اگر اس کی یہ نیت تھی میں یہ بچوں کے لیے یا مستقبل کے لیے، کوئی مکان بنانے کے لیے یا ذاتی استعمال کے لیے خرید رہا ہوں، تو پھر تو ظاہر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اسی شکل میں ہوگی جب اس نے یہ ارادہ کر لیا، یہ نیت کر لی کہ میں اس کو بیچوں گا اور اس سے جو پروفٹ ہوگا وہ اپنے لیے استعمال کروں گا، تو وہ پروفٹ کے لیے چونکہ اس نے لی ہے، سامان تجارت میں شامل ہوگا، لہذا اس کی نیت کی بنیاد پر، اور نیت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ اس نیت کے معاملے میں ایک اور بات بھی ذہن رکھ لیں، فرض کر لیں کسی نے ایک پلاٹ خریدا اور اس نے 5-6 مہینے یا 2 سال اس کی نیت یہ تھی کہ میں یہاں پر رہائش بناؤں گا یا کسی بچوں کے لیے استعمال کروں گا، لیکن بعد میں اس نے سوچا کہ اچھی قیمت مل رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے اس کو بیچ دیتے ہیں، پروفٹ لے لیتے ہیں، تو جب سے اس نے پھر نیت بیچنے کی ہے، پروفٹ لینے کے لیے اس نے نیت کی، تب سے پھر اس کے لیے زکوٰۃ کا عمل شروع ہوگا، پھر 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے جو مال تجارت لیا ہے وہ مل کے معاوضہ کے بدلے ہونے چاہیے، یعنی اس نے معاوضہ دیا اور اس کے بدلے میں اس کو یعنی وہ مال مل گیا، مال معاوضے کے بدلے میں لیا ہو، کیونکہ وراثت سے جو ملا ہے مال یا کسی اور طرف سے جو ملا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس نے خریدا ہے، پیسے دیے ہیں اور خریدا ہے، اور خرید کر اس نے آگے سے پروفٹ لیا ہے، تو مال تجارت کے حوالے سے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب جو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، پلاٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو اس پر اگر اس نے بیچنے کے لیے لیے ہیں تو ہر صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ 1 سال کا عرصہ گزر جائے گا، اب دیکھیں گے آپ کہ جو آپ نے مال لیا تھا، مال تجارت، اس میں سے جو بیچا ہے، جو بیچ دیا گیا ہے، اس میں سے پروفٹ آپ نے لے لیا، اس پروفٹ کو اور جو باقی مال بچا ہے اس کی ساری قیمت کو آپ اکٹھا کریں گے، پروفٹ کو بھی شامل کریں گے اور اصل مال کو بھی اس میں شامل کریں گے، اور جو غیر تجارتی مال ہے اس کو بھی ساتھ ملائیں گے، اور اس کے بعد پھر جتنی قیمت جو پیسے بنیں گے اس کے مقابلے میں آپ پھر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی بات کو امام ابن عابدین وہ بیان کرتے ہیں، اس کی مزید وضاحت کے لیے کہتے ہیں وما اشتراہ لہا اے للتجارت، کہ جو کوئی مال خریدتا ہے تجارت کی غرض سے، لمقارنۃ النیہ، اس کی نیت کیا تھی، لعقد التجارہ، یعنی تجارت کی اس کی نیت تھی، لا ما وارثہ، وراثت سے اس کو مال نہیں ملا بلکہ تجارت کی غرض سے اس نے خریدا اور نیت یہ کی، تو کہتے ہیں فتجب الزکوٰۃ، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ معاملات جو ہے وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہم جو پلاٹ خریدتے ہیں اور کئی سال رکھ دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یہ تو پراپرٹی میں آ جاتا ہے، کروڑوں اربوں کے حساب سے لوگ پلاٹس خریدتے ہیں، زمین خرید لیتے ہیں پلاٹس کی مدد سے، اگر اس میں سے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا جائے تو پھر جو غرباء و مساکین کا حق ہے وہ مارا جائے گا۔ لہٰذا کسی قسم کا بھی پلاٹ ہو، زمین ہو، وہ زرعی زمین نہ ہو، زرعی زمین پر عشر ہوگا، اگر اس نے پروفٹ کے لیے لی ہے، پلاٹس بیچتا ہے، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔